مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، میں ہوں مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، میں ہوں الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين: أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار؟ أين ابن التيهان؟ أين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم الذين تعاقدوا على المنية وأبرد برؤوسهم إلى الحجرة؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خداوند جلیل کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے علمی سفرے اور دسترخوان سے فیضیاب ہو رہے ہیں. نہج البلاغہ اور مولا حسین علیہ السلام کے خطبات سننے کا پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. خداوند منان زندگی بھر اہل بیت کا کلام، اہل بیت کا پیغام سننے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. جنہوں نے آج تک اہل بیت کا کلام سنا یا مجلس میں یا کسی اور ذریعے سے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. جن سے ذکر اہل بیت سنا، مصائب اہل بیت سنے، مرثیہ خانوں نوا خانوں کے ذریعے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان کو معصومین علیہم السلام اور کربلا کے شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائیں. ان مجالس کے لیے جن مومنین نے آج تک اپنی نظر اور نیاز اور تبرکات پیش کیے ہیں، حاضر کیے ہیں، اگر وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان کو، ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. ہر دور میں حسینی جوانوں نے اپنے خون کے ذریعے خون کے نذرانے پیش کیے، حسینیت کی حفاظت کے لیے، مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے، اہل بیت کے حرم کو بچانے کے لیے. خدا ان شہیدوں کے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے درجات بلند فرمائیں. ہم سب کو ان شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائیں. یہاں جتنی بھی مجلسیں آج ہوئی ہے، دوسری جگہوں پر جو مجالس ہوئی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی جس حسینی نے حسین کی یاد میں، کربلا کے اسیروں کی یاد میں مجالس منعقد کی ہے، خداوند منان ان کی مجالس کو قبول فرمائیں، ان کے مشکلات آسان فرمائیں، ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. بحق ہدیہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین اور مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، دنیا بھر میں جو لوگ حسین علیہ السلام کی مجالس منعقد کرتے ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی صحت، ان آبرو کی حفاظت کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 182 یا 180، جس پر بالکل طالب علمانہ انداز میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں نے گفتگو کی اور آپ نے الحمدللہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو سنا. خدا ہم سب کو علی کے کلام سے آشنا ہونے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. 180 خطبہ نمبر 180 یا خطبہ نمبر 182، جس میں مولا نے اپنے ساتھیوں کو یاد کیا، اپنے دوستوں کو یاد کیا. فرمایا این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کہاں ہیں میرے وہ دوست جو راہ حق پر گامزن تھے، ومضوا علی الحق، اور جو اس دنیا میں سے چلے گئے اس حالت میں کہ وہ حق پر گامزن تھے. این عمار، کہاں عمار جیسا میرا ساتھی ہے. وین ابن تیہان، کہاں ابن تیہان جیسا میرا ساتھی ہے. وین ذو الشہادتین، کہاں ذو الشہادتین خزیمہ بن ثابت جیسے میرے ساتھی ہے.
وَأَيْنَ النُّظَرَاءُ مِنْ إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ کہاں ہیں ان جیسے میرے وہ دوست الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ جنہوں نے علی کے راستے میں، علی کی نصرت میں جان دینے کا عہد کیا تھا. کیا دینے کا؟ جان دینے کا عہد کیا. وَأُبْرِدَ بِرُؤُوسِهِمْ إِلَى الْفَجْرِ اور علی کی محبت میں، علی کے بغض میں ان کے سر کاٹے گئے اور ان کے سر زمانے کے فاجر و فاسق انسانوں تک پہنچائے گئے. یعنی جنہوں نے عہد جان دینے کا عہد کیا تھا انہوں نے جب موقع آیا جان علی کے راستے میں، علی کی نصرت میں کیا پیش کی اور قربان کی. پھر آگے چل کر نوفِ بکالی کہتے ہیں جب مولا نے اپنے ان ساتھیوں کو یاد کیا فَأَطَالَ الْبُكَاءَ مولا نے دیر تک گریہ کیا اور اس کے بعد پھر اپنے ساتھیوں کی کچھ اور صفات بیان کی. فرمایا کہ الَّذِينَ تَلَوُا الْعَيْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوا کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا. اگرچہ ہم نے اس جملے کے ساتھ حق ادائی نہیں کی لیکن 2-3 دن تک ہم نے قرآن کی امپورٹنس، قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت کی امپورٹنس اور قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے اہداف کے بارے میں، علماء کی سیرت، شہداء کی سیرت، نہج البلاغہ میں قرآن کی اہمیت کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے. یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے بہت سارے لوگ خدا کے حضور شکایت کریں گے. بہت سارے لوگ کیا کریں گے؟ شکایت کریں گے. جیسے اس وقت بھی اگر کسی انسان کو موقع ملتا ہے، کسی ستائے ہوئے انسان کو موقع ملتا ہے، گھر میں کسی ستائی ہوئی ماں کو موقع ملتا ہے، کسی ستائے ہوئے باپ کو موقع ملتا ہے، ہاں کسی ستائی ہوئی بہن کو موقع ملتا ہے، وہ اپنوں سے یا قابل اعتماد انسانوں کے پاس جا کر اپنے ان لوگوں کی شکایت کرتی ہے جنہوں نے ان کی کیا حق ادائی نہ کی ہو، ان کے حقوق چھینے ہو. تو حدیث میں ہے کہ قیامت میں 3 چیزیں انسان کی شکایت کریں گے. ویسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ایک شکایت جو نبی اپنی امت کی کریں گے وہ شکایت یہ ہوگی، پالنے والے میری قوم نے، میری ملت نے اس قرآن کو اپنے درمیان بہت غریب بنایا تھا، مہجور کیا تھا، چھوڑا تھا، اس کو پوچھتے بھی نہیں. جب شادی ہوتی تھی ان دنوں دولہا دلہن کو قرآن کے سائے سے کیا نکالتے تھے، پتہ نہیں یہاں رسم ہے یا نہیں، بہت ساری جگہوں پر رسم ہے، تو بس اس وقت یاد آتا تھا. جب کوئی مر جاتا تھا اس کے ایصال ثواب کے لیے اس کی قبر پر مجلس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کأنہ یہ قرآن مردوں کے لیے نازل ہوا تھا جبکہ یہ قرآن زندہ انسانوں کو حقیقی زندگی سے آشنا کرنے کے لیے نازل ہوا تھا. حدیث میں ہے امام صادق علیہ السلام، امام صادق کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل، 3 چیزیں خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. عام انسان شکایت کرے وہ بھی خطرناک ہے. اگر انسان کا شاکی یہ چیزیں ہو جو امام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں وہ 3 چیزیں جو آخرت میں انسان کے شکایت کریں گے اللہ کے حضور. مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلہ، وہ مسجد جو اپنے محلے کے وہاں لوگ اپنے لوگوں کے درمیان کیا ہو، خراب ہو، اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو. لا یصلی فیہ اہلہ، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اس مسجد میں نماز نہ پڑھتے. یہ مسجد آخرت میں شکایت کرے گی، خدا یہ نمازی ٹھیک ضرور تھا لیکن یہ نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھتا تھا. مسجد شکایت کرے گی، یہ مسجد شکایت کرے گی. اور کون شکایت کرے گی؟ وَعَالِمٌ بَيْنَ جُحَّالٍ، وہ عالم شکایت کرے گا
جو جاہلوں کے درمیان گرا ہوا ہو، جاہلوں نے ایک عالم کی زبان کو بند کیا ہو اپنی جہالت کی وجہ سے. جاہلوں کے درمیان ایک عالم کی زبان بند ہو جائے ان کی جہالت کی وجہ سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہالت طاقتور ہوتی ہے پھر علم کی زبان خاموش کرتی ہے. جہالت طاقتور ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہالت کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں، جہالت کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، جہالت کے ہاتھ میں پولیس ہوتی ہے، جہالت کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، جہالت کے ہاتھ میں محلے کا کنٹرول ہوتا ہے، اور پھر وہ جہالت عالم کو بات نہیں کرنے دیتی ہے. مولا فرماتے ہیں وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان تنہا رہ گیا ہو، وہ عالم بھی آخرت میں انسان کی شکایت کرے گا. خدایا میں نے 10 سال محنت کی تھی، خدایا میں نے 10 سال قرآن، نہج البلاغہ، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث، معارف، تعلیمات کو پڑھ کے اپنی آنکھوں کی روشنی میں نے خراب کی تھی. میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، میری کمر خمیدہ ہو گئی تھی، میرے بال سفید ہو گئے تھے، میں نے وطن کو چھوڑا تھا. لیکن جب میں ان جاہلوں کے درمیان آیا تاکہ ان کی جہالت کا علاج کروں، وہ جاہل میرے ہی خلاف کھڑے ہو گئے. ہے نا؟ تیسری چیز امام صادق فرماتے ہیں، تیسری چیز جو انسان کی شکایت کرے گی، وہ مصحف معلق قد وقع علیہ غبار، وہ قرآن جو گھروں میں پڑا ہوا ہو، اس کو گرد و خاک کھا رہی ہو، لا یقرأ فی، اور وہ قرآن پڑھا نہ جاتا ہو. قرآن گھروں میں رکھا ہوا ہو، بس لوگ صبح جب کام کے لیے جاتے اس کو چومتے ہو لیکن قرآن کو پڑھتے نہ ہو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ قرآن جو گھروں میں پڑھا ہوا ہو، گرد و غبار کھا رہا ہو، اور کوئی اس کو صبح شام کوئی پڑھتا نہ ہو، تو یہ قرآن بھی انسان کی شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ 3 چیزیں، مسجد شکایت کرے گی، عالم شکایت کرے گا، اور قرآن شکایت کرے گا. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ وَيَجِيُّ الْيَوْمُ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ يَشْكُونَ، ایک حدیث میں کہ 3 چیزیں شکایت کریں گی. اس میں قرآن کا بھی ذکر ہے، اس میں مسجد کا بھی ذکر ہے، اس میں تیسری چیز پیغمبر فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو شکایت کرے گی، وَالْإِطْرَةِ، میرے اہل بیت شکایت کریں گے. جن اہل بیت کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، اور لوگ یہ حدیث سن کر جھومتے تھے، نعرے لگاتے تھے، لیکن ان اہل بیت کی سنتے نہیں تھے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ اطرت اہل بیت علیہ السلام بھی انسانوں کی شکایت کریں گے. حسین ہماری شکایت کریں گے، علی ہماری شکایت کریں گے، زہرا ہماری شکایت کرے گی، اہل بیت ہماری شکایت کریں گے. یہ میرے نام پر جمع ہوتے تھے، میرے نام پر مجلس برپا کرتے تھے، میرے نام پر 2 مہینے 2.5 مہینے عزاداری کرتے تھے، لیکن ان کی مجلسوں میں ہر ایک کو بولنے کی اجازت تھی، لیکن اہل بیت کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. صاحب عزا حسین علیہ السلام کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. اس لیے 2.5 مہینے گزرنے کے بعد اگر ہم کسی جوان سے، کسی بیٹی سے، کسی بہن سے سوال کریں، 2-3 حدیثیں تو کم سے کم یاد ہو چکی ہوگی مولا حسین کی. وہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے کہاں حدیث سنی. اگر ہم کسی بھائی سے کہیں، کسی جوان سے کہیں، مجلس میں شرکت کرنے والے سے کہیں، کم سے کم اتنا تو پتہ چلا ہوگا کہ مولا نے کس منزل پر کون کون سا خطبہ دیا ہے نا. اتنا تو پتہ چل سکتا ہے کہ مولا حسین نے کس منزل پر کون کون سے خطبے دیے. کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا. تو پیغمبر فرماتے ہیں 4 چیزیں انسان کی شکایت کریں گے. امام صادق فرماتے ہیں 3 چیزیں، عالم شکایت کرے گا، مسجد شکایت کرے گی، اور قرآن شکایت کرے گا. اور چوتھی چیز جو ایک اور حدیث میں ہے کہ اہل بیت اطرت پیغمبر یہ بھی شکایت کریں گے. پالنے والے میں ہم قرآن بھی محجور اور اہل بیت علیہ السلام بھی لوگوں کے درمیان محجور. جبکہ ہمارے دشمنوں نے ہم سے زیادہ اس قرآن کی امپورٹنس کے بارے میں، ہم سے زیادہ قرآن کی اہمیت کے بارے میں، ہم سے زیادہ قرآن کے رول کے بارے میں، یہ مسلمانوں کے لیے یہ قرآن کس قدر اہمیت رکھتا ہے، مسلمان ہی نہیں نان مسلمز کے لیے بھی یہ قرآن کس قدر اہمیت رکھتا ہے.
نقل کیا گیا کہ ایک زمانے میں نیپولین مصر گیا، پھر وہاں لوگوں سے پوچھا مسلمانوں کا کوئی مرکز، کوئی سینٹر دکھاؤ. اس کو ایک لائبریری، کتاب خانے یہاں کے پاس لے جایا گیا، تو اس سے کہا گیا ذرا ان ہزاروں اور لاکھوں کتابوں میں ذرا ایک کتاب نکال کے دو اور اس کا ایک صفحہ مجھے پڑھاؤ. تو ٹرانسلیٹر جو وہاں موجود تھا اس نے قرآن، ایک الماری سے قرآن نکالا اور ایک صفحہ کھولا اور ایک صفحے کا ترجمہ کرنے لگا نیپولین کے سامنے. تو وہ آیت کیا نکالی؟ وہ آیت یہ نکالی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن محکم اور استوار راستے کی ہدایت کرتا ہے. بے شک یہ قرآن ہدایت کے راستے کی کیا رہنمائی کرتا ہے، مضبوط راستے کی رہنمائی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ جب نیپولین یہ آیت سنی وہ لگاتار 5-6 دن تک لائبریری آتا رہا اور ٹرانسلیشن سے کہتا تھا اس قرآن کے 2-3 آیت 2-3 صفحے مجھے ترجمہ کرو. جب 5-10 دن تک اس نے قرآن کے کچھ صفحے سنے، 3-4-5-6 دن کے بعد اس کے ریمارکس یہ تھے کہ اگر مسلمان اس عظیم کتاب پر عمل کریں گے تو مسلمان کبھی بھی ذلیل و رسوا اور خوار نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج مسلمان خوار و ذلیل ہے، اپنا دفاع نہیں کر پا رہا ہے، اپنے رائٹس نہیں لے پا رہا ہے، اپنے حقوق نہیں لے پا رہا ہے، ہاں، سب سے زیادہ سستا اس کا خون ہو چکا ہے، سب سے زیادہ سستی اس کی عزت و آبرو ہو چکی ہے، سب سے سستا خون دنیا میں مسلمان کا ہے. تو اس ذلت اور اس رسوائی کا راز کیا ہے؟ نیپولین کہتا ہے کہ اگر کوئی اس قرآن پر عمل کرے گا، اگر مسلمان اس قرآن پر عمل کریں گے تو وہ مسلمان کبھی ذلیل و رسوا اور خوار نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہی کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان یہ قرآن ہے حکم فرما ہے، جب تک مسلمانوں کے درمیان یہ قرآن حکم فرما ہے، اس قرآن کی حکومت ہے، مسلمان ہمارے سامنے نہیں جھک سکتے ہیں، مسلمان ہمارے سامنے سرنڈر اور تسلیم نہیں ہو سکتے ہیں. پھر یہ کہا مگر یہ کہ ہم کوئی ایسا کام کرے کہ مسلمانوں اور قرآن کے درمیان ہم جدائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جس دن ہم مسلمانوں اور قرآن کے درمیان جدائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس دن مسلمان خود بخود ہمارے سامنے جھک جائیں گے، ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائیں گے، ہمارے سامنے تسلیم ہو جائیں گے. آج قرآن اور ہمارے درمیان دشمنوں نے نہیں، ہم نے خود جدائی کی ہے. آج ہماری مجلسوں اور ہمارے قرآن کے درمیان جدائی ہے. آج ہمارے نوحوں میں اور قرآن کے درمیان جدائی ہے. آج ہمارے منبر اور قرآن کے درمیان جدائی ہے. آج ہماری مرثیوں اور قرآن کے درمیان جدائی ہے. آج ہماری عزاداری اور قرآن کے درمیان جدائی ہے. اس لیے جن مشکلات میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے قرآن سے جدائی، قرآن سے جدائی. جبکہ علی اور آل علی ان کے سر کاٹے گئے لیکن سر کاٹنے کے باوجود دنیا والے ان کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. دنیا والے، بارہ میں نے یہ جملہ کہا، بار بار آپ سنتے ہیں سر حسین نے تلاوت کی، کٹے ہوئے سر نے تلاوت کی. یعنی دنیا والے ان کے بدن کے ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہوئے، گوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن دنیا والے اہل بیت اور قرآن کے درمیان جدائی نہیں کر سکے. علی علیہ السلام اور قرآن کے درمیان جدائی نہیں کر سکے. شہید مرزا متحری کہتے ہیں جب علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگی تو ضربت لگنے کے بعد جب بھی علی کو ہوش آتا تھا علی علیہ السلام کسی قرآنی حکم کی وصیت کرتے تھے، امر بالمعروف کی وصیت کرتے تھے، قرآن کی وصیت کرتے تھے. جب مولا کو ضربت لگی 19 رمضان کو جو مولا نے وصیت کی اس میں ایک وصیت تھی، اللہ اللہ فی القرآن، خدا را قرآن کا خیال کرنا، قرآن کی تعلیمات کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے لوگ اس قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے چلے جائیں.
کہیں ایسا نہ ہو دوسرے لوگ اس قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے چلے جائیں، اور قرآن پر عمل کرنے میں وہ ہم سے آگے جا چکے ہیں۔ قرآن نے ہم سے تعلیم کی امپورٹنس بتائی، ہم نے قرآن کے حکم چھوڑا، دوسرے لوگ تعلیمی میدان میں ہم سے آگے جا چکے ہیں۔ قرآن نے یونائٹی پر زور دیا، اتحاد پر زور دیا، ہم نے قرآن کے حکم کو چھوڑا، بکھر گئے، اور دوسرے لوگ متحد ہو کر انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ قرآن نے غور و فکر، تفکر، ریسرچ اور سائنس پر زور دیا، ہم نے قرآن سے جدائی اختیار کی، آج ہم ان کے کیا ایک ایک چیز کے بارے میں ہم ان کے محتاج بن گئے ہیں۔ جو قرآن غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، جو قرآن بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون، یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تعقل کیوں نہیں کرتے، یہ سوچتے کیوں نہیں ہے؟ جس علی نے کہا تھا، پیغمبر نے مجھ سے کہا یا علی جب لوگ کثرت عبادت میں مصروف ہو جائے، علی آپ جب لوگ زیادہ عبادت کرنے میں مصروف ہو، علی آپ زیادہ غور و فکر کرنے میں مصروف ہو جانا۔ کتنی تاکید کی گئی ہے، ایک گھنٹہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ کے غور و فکر کو کتنی امپورٹنس دی گئی ہے، لیکن چونکہ ہماری مجلسوں میں کنڈم کیا جاتا ہے کہ بھئی یہاں یہ غور و فکر کی مجلس نہیں ہے۔ سنا ہوگا آپ بہت سارے لوگوں نے، یہ عقل والوں کی نہیں، مجلس اہل عقل کی نہیں ہے، اس حد تک ہم پہنچ چکے۔ تو قرآن اور ہمارے درمیان جدائی، قرآن اور ہماری زندگی کے درمیان جدائی، قرآن اور ہماری سماجی زندگی میں جدائی، قرآن اور ہماری فیملی لائف کے درمیان جدائی، قرآن اور ہماری تجارت میں جدائی، قرآن اور ہماری بزنس میں جدائی، قرآن اور ہماری رزق و روٹی میں جدائی، ہر چیز میں ہم قرآن سے جدا ہو چکے ہیں، اس لیے دشمن ہم پر غالب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی ایک اور اہم کوالٹی، صفت کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ این اخوانی الذین تلوا القرآن فاقاموا، اور فرماتے ہیں وتدبروا الفرض فاقاموا، کہاں ہے میرے وہ ساتھی جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اس ذمہ داری پر عمل بھی کیا؟ کہاں ہے میرے وہ ساتھی جنہوں نے اپنا فرض سمجھا اور اس فرض پر کیا عمل بھی کیا؟ کہاں ہے میرے وہ ساتھی جنہوں نے اپنی ذمہ داری، اپنی مسئولیت کا پتہ لگایا اور وہ ذمہ داری اور وہ مسئولیت نبھانے میں بھی کامیاب ہو گئے؟ شیعہ فرض شناس وجود کا نام ہے۔ علی کا شیعہ فرض شناس ہوتا ہے، علی کا شیعہ، یہاں اس حدیث میں مولا فرض شناس شیعوں کو یاد کرتے ہیں، فرض شناس، جس کو پتا ہو میں جہاں رہتا ہوں وہاں میری ذمہ داری کیا ہے، جس کو پتا ہو کہ علی کے جو زندگی کے جو اہداف تھے، علی کے زندگی کے جو مقاصد تھے، علی کی زندگی کے جو گولز تھے، علی علیہ السلام کی زندگی کا جو مقصد تھا، علی کی نہج البلاغہ کا جو مقصد تھا، علی کی تعلیمات کا جو مقصد تھا، ان تعلیمات کے تئیں، ان تعلیمات کے متعلق میری ذمہ داری کیا ہے، میری ریسپانسبلٹی کیا ہے، میری مسئولیت کیا ہے؟ شیعہ اس انسان کا نام ہے جس کو یہ پتا ہو ان تعلیمات کے بارے میں، ان آداب کے بارے میں، ان مقاصد کے بارے میں میری ذمہ داری کیا ہے، اور ذمہ داری سمجھنے کے بعد وہ ذمہ داری ادا بھی کرتا ہے۔ این اخوانی الذین رکبوا الطریق، این اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموا وتدبروا الفرض فاقاموا۔ شیعہ جہاں کہیں ہو، جس مقام پر ہو، جس زمانے میں ہو، وہ اپنے ذمہ داریوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ شیعہ جو علی کا ماننے والا ہے، علی اپنے ماننے والوں کو ذمہ دار بناتا ہے، علی اپنے ماننے والوں کو ذمہ دار دیکھنا چاہتا ہے، غیر ذمہ دار انسانوں کا علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ علی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے رات بھر جاگتے تھے،
علی اپنے قرآن کے تئیں جو ذمہ داری تھی، غریبوں کے بارے میں جو ذمہ داری تھی، بے قصوں بے سہارا بے پناہ انسانوں کے بارے میں جو ذمہ داری تھی، بھٹکی ہوئی انسانیت کے بارے میں جو ذمہ داریاں تھی، علی رات کو جاگ جاتے تھے اور وہ ذمہ داریاں نبھاتے تھے. اور علی چاہتے ہیں ان کا ہر ماننے والا اپنے معاشرے میں ایک ذمہ دار اور فرض شناس انسان بن جائے. اسی لیے فرض شناس انسانوں کو یاد کرتے ہیں علی. کربلا میں مولا حسین نے فرض شناس ذمہ دار انسانوں پر ناز کیا، فخر کیا. جب شب عاشور مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں گفتگو کی، اسنی اللہ احسن الثنا احمد علی السراء والضراء اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوۃ وعلمتنا قرآن وفقہتنا فی الدین. پھر آگے چل کر فرمایا معبود تیری حمد و ثنا، تو نے مجھے ذمہ دار وفادار ساتھی عطا کیے تھے. جو شب عاشورہ مولا حسین کا خطبہ ہے اپنے ساتھیوں کے درمیان، اس خطبے میں مولا حسین نے اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری، شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کربلا کے شہیدوں کو امامت کے تئیں کس قدر ذمہ داری کا احساس تھا. اس لیے کربلا کو بار بار کیوں ریپیٹ کرنا ہے اور نہج البلاغہ کو بار بار کیوں پڑھنا ہے، کیوں تکرار کرنا ہے؟ اس لیے کہ چاہے کربلا ہو، چاہے مولا حسین کے خطبے ہو، چاہے مولا علی کے خطبے ہو، انہی خطبوں کے سائے میں ذمہ دار نسل کی تربیت کی جا سکتی ہے. شہید مرزا مطہری کہتے ہیں کس قدر ذمہ داری کا احساس تھا کربلا کے شہیدوں کو، کہ گویا ان کو یہ احساس ستا رہا تھا کہ امام کا حق اتنا بڑا ہے، شاید ایک مرتبہ قتل ہونے سے، شہید ہونے سے امام حسین فرزند زہرا کا حق ادا نہیں ہوگا. شہید کہتے ہیں کہ جب سعید ابن عبداللہ نے تیر کھانے کے بعد مولا حسین کی جماعت کی حفاظت، مولا حسین کی جماعت کی پاسداری، کربلا کی تاریخ جیسی نماز آسمان نے روز عاشورہ دیکھی، آسمان نے ایسی نماز نہیں دیکھی، ایسی جماعت نہیں دیکھی. جب مولا حسین نے سعید ابن عبداللہ سے کہا تم ان نماز کے پاسدار بنو، محافظ بنو، اور جب نماز مولا نے ختم کی، سعید ابن عبداللہ تیر کھا کر زمین کربلا پر گرا، تو سعید ابن عبداللہ نے مولا حسین سے کیا سوال کیا؟ یہ سوال نہیں کیا مولا اتنے سارے تیر کھائے، اب مجھے بتائیے جنت میں مجھے اپنی جگہ کا پتہ بتا دیجئے. مولا میں نے اتنے تیر کھائے، میرے بچے آپ کے حوالے، میری بیوی آپ کے حوالے، میرے ماں باپ آپ کے حوالے. شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں ان کربلا کے شہیدوں کو نہ جنت کی فکر تھی، نہ ان کربلا کے شہیدوں کو اپنی بچے کی فکر تھی، نہ ان کربلا کے شہیدوں کو اپنے ماں باپ کی فکر تھی. ان کربلا کے شہیدوں کو ایک ہی چیز کی فکر تھی، جو ذمہ داری ہمیں امام کے رکاب میں انجام دینی ہے، ہم وہ ذمہ داری نبھانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں. لہذا جب روز عاشورہ سعید ابن عبداللہ تیر کھا کر زمینی کربلا پر گرا تو سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا اوفیت یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا مولا حسین، تیرا یہ غلام سعید وفا کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ مولا جو میرے بدن میں اتنے تیر پیوست ہوئے، ان تیروں کا درد مجھے نہیں ستا رہا ہے، مجھے ذمہ داریوں کا درد ستا رہا ہے. اوفیت یا ابا عبداللہ فرزندی، ذرا بس آپ مجھے اتنا بتائیے، مجھے جنت کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن اس سینے میں درد یہ ہے کہ امام کی رکاب میں مجھے ذمہ داری ادا کرنا تھا. اوفیت یا ابا عبداللہ، مولا کیا تیرا یہ سعید، کیا یہ غلام وہ ذمہ داری نبھانے میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں کہ گویا کربلا کے شہیدوں کو یہ احساس تھا حسین کا حق اتنا بڑا ہے کہ وہ حق ایک مرتبہ شہید ہونے سے نہیں بلکہ اس حق کی ادائیگی کے لیے بار بار شہید ہونا پڑے گا، بار بار تیروں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، بار بار گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہونا پڑے گا، تب جا کے حسین علیہ السلام کا حق ادا ہوگا. مولا علی فرماتے ہیں
کہ کہاں ہیں وہ لوگ الذین تدبروا الفرض، جنہوں نے اپنا فرض سمجھا، جنہوں نے فرض شناسی کی، جنہوں نے اپنا وظیفہ سمجھا، جنہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی، اور ذمہ داری سمجھنے کے بعد کیا کیا؟ فَأَقَامُوا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو پتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے جو شیعہ لوگ رہتے ہیں، نان مسلم لوگ رہتے ہیں، ان کے ہماری شانوں پر ذمہ داری ہے. ہمارے مال میں ان کا حق ہے، ہمارے مال میں ان کا حق ہے، ہماری پراپرٹی میں ان کا حق ہے، ہماری سکون کی زندگی میں ان کا حق ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ جو مولا فرماتے ہیں جو یہ میرے ساتھی تھے یہ دنیا کے سارے لوگوں کی طرح ذمہ داری کا احساس کرتے تھے، لیکن سارے ذمہ داری کا احساس کرنے والے لوگ پھر ذمہ داری نہیں نبھاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہاں ہیں میرے عمار جیسے لوگ، کہاں ہیں میرے مالک اشتر جیسے لوگ، کہاں ہیں ابن تیہان جیسے لوگ، کہاں ہیں خزیم ابن ثابت جیسے لوگ؟ جب انہوں نے ذمہ داری کا احساس کیا تو وہ اس ذمہ داری کو نبھایا بھی. اس ذمہ داری، یہ کربلا بھی ذمہ دار انسانوں کی تربیت کی درسگاہ ہے، ذمہ دار انسانوں کی تربیت کی درسگاہ ہے، ذمہ دار انسانوں کی. مجلس انسان کو غیر ذمہ دار نہیں بنا سکتی ہے، عزاداری انسان کو غیر ذمہ دار نہیں بنا سکتی ہے. وہ مجلس جو انسان کو غیر ذمہ دار بنائے وہ کسی کی مجلس ہو سکتی ہے، وہ حسین علیہ السلام کی مجلس نہیں ہو سکتی، وہ امام زمانہ کی پسند کی مجلس نہیں ہو سکتی ہے. اگر منبر پر غیر ذمہ داری کا پیغام دیا جائے، لوگوں کے شانوں سے ذمہ داریوں کا بوجھ اتارا جائے، وہ مجلس حسین کی مجلس نہیں ہو سکتی ہے. مجلس میں آنا ہے تاکہ ہم ذمہ داری سے آشنا ہو اور ان ذمہ داریوں کو اپنے شانوں پر اٹھائے. اور ہمارے آئیڈیل کون ہوں گے؟ ہمارے آئیڈیل کربلا کے شہید ہوں گے. جب ہمیں ذمہ داری کے میدان میں اتر جائیں گے، سختیاں دیکھیں گے، پریشانیاں دیکھیں گے، لوگوں کے کیا تبلیغات دیکھیں گے، پروپیگنڈا دیکھیں گے، مشکلات دیکھیں گے، تو ان مشکلات میں ہم ہمت نہ ہارے. ان مجلسوں کے طفیل ہماری نظر کربلا کے بھوکے اور پیاسے انسانوں کی طرف جائے کہ وہ 72 انسان تھے لیکن وہ ذمہ داری کے میدان میں ڈٹے رہے، وہ ذمہ داری کے میدان میں ڈٹے رہے. لہذا مولا فرماتے ہیں چھٹی کوالٹی کن کی؟ شیعہ لوگوں کی، علی کے پسند کے جو شیعہ ہے، علی کے ساتھیوں کی، علی کے ناصروں کی، علی کے مددگاروں کی، علی کا مشن آگے بڑھانے والوں کی چھٹی کوالٹی یہ ہے کہ وہ فرض شناس ہوتے ہیں. وہ خود بھی فرض شناس ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی فرض شناس بناتے ہیں. علی کا ماننے والا خود بھی فرض شناس ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی فرض شناس بناتا ہے. علی کا ماننے والا اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ دوسروں کے شانوں پر نہیں ڈالتا، بلکہ دوسرے نے اگر کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اپنے شانوں پر اٹھاتا ہے. علی کا ماننے والا امام کے سامنے کام نہ کرنے کے بہانے نہیں بناتا ہے. علی کا ماننے والا امام کے کاموں کو انجام دینے کے لیے بہانے اور راستے ڈھونڈتا ہے. فرق ہے. ایک مرتبہ انسان امام کے کام نہ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، ایک مرتبہ امام کے کام انجام دینے کے لیے راستے اور بہانے ڈھونڈتا ہے. جو انسان امام کے کام انجام دینے کے لیے بہانے اور راستے ڈھونڈتا ہے وہی شیعہ ہے. جو انسان امام کے کام کو نہ کرنے کے لیے بہانے اور راستے ڈھونڈتا ہے وہ امام کا شیعہ نہیں. مالک اشتر کے بارے میں مولا علی علیہ السلام، میں چاہتا تھا مالک اشتر کی کوالٹیز پر بھی گفتگو کروں، لیکن ہماری گفتگو قرآن کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لمبی گفتگو ہو گئی. حق تھا کہ قرآن کے بارے میں ہم کیا گفتگو کریں. مالک اشتر کی کوالٹیز جب اسی نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام شمار کرتے ہیں، گنتے ہیں، لیٹر نمبر 38 میں 38، لیٹر نمبر 38، جب مالک اشتر جیسے ذمہ دار انسان کو مصر کا گورنر بنایا. ہو سکتا آپ کا کوئی کمپٹیٹیو ایگزام ہو، وہاں یہ سوال یہ کوشچن نہ آئے، ہاں، لیکن اگر آپ کو ذمہ داری کے میدان میں امتحان میں کبھی اترنا ہو
تو آپ کو مالک اشتر کی کوالٹیز اور یہ کہ مالک اشتر کے بارے میں نہج البلاغہ کے کس لیٹر میں کس خط میں مولا نے ان کی کوالٹیز بیان کی، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے بچے ایگزام کے لیے تیاری کرتے ہیں، یہ چھوٹے ایگزام ہیں، ہم سب کو ایک بڑا ایگزام دینا ہے، وہ یہ ہے کہ جب امام مہدی ان کا انقلاب آئے گا۔ بلکہ ابھی بھی ہم امتحان میں ہیں، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، یہی دنیا ہماری امتحان گاہ ہے۔ مالک اشتر کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، مالک اشتر کن کوالٹیز کا انسان تھا؟ جب مصر والوں کے پاس گورنر بنا کے مولا حسین علیہ السلام مولا نے مالک اشتر کو بھیجا، تو مولا لیٹر نمبر 38 میں مالک اشتر کی کوالٹیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اما بعد، اہل مصر، میں جس انسان کو گورنر کے طور پر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یہ کس قسم کا انسان ہے؟ اما بعد فقط بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ۔ 10 کوالٹی مولا نے مالک اشتر کی اس خط میں بیان کی، جو خط مولا نے مصر کے لوگوں کو بھیجا جب مالک اشتر کو کیا مصر کا گورنر بنا کے بھیجا۔ یہ جو مولا کہتے ہیں وَأَيْنَ النُّظَرَاءُ، عمار جیسے لوگ کہاں ہیں؟ عمار جیسے لوگ یعنی مالک اشتر۔ مالک اشتر کی کوالٹی خود مولا نے نہج البلاغہ میں بنائی، لیٹر نمبر 38 میں فرمایا اما بعد فقط بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ، اے اہل مصر، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندے کو تمہارا گورنر اور حاکم بنانے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ جو مالک ہے یہ خدا کا بندہ ہے، کرسی کا بندہ۔ اے اہل مصر، جس کو میں بھیج رہا ہوں یہ خدا کا بندہ ہے، شہوت اور لوگوں کی تعریفوں کا بندہ۔ یہی اہل مصر، میں جو مالک کو بھیج رہا ہوں یہ خدا کا بندہ ہے، لوگوں کی کیا تعریفوں کا، لوگوں کی چاپلوسی کا بندہ نہیں ہے، یہ خدا کا بندہ ہے۔ اہل بیت ہم کو خدا کا بندہ بنانے آئے ہیں۔ اہل بیت انسان کی منزلت و شرافت کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اہل بیت علیہ باللہ مقام انسانیت سے گرانے کے لیے ہمیں حیوان بنانے نہیں آئے ہیں۔ اہل بیت ہمیں حیوانیت سے اٹھا کر مقام انسانیت اور مقام عبودیت تک لانے کے لیے آئے ہیں۔ جو بہت سارے نحو میں کہتے ہیں آپ ہم سگے در فلان ہیں، نہیں، اہل بیت ہمیں اپنے دروازے کا سگ نہیں بلکہ اپنے دروازے پر ایک عبد خدا کی صورت میں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ مالک، یہ نہج البلاغہ۔ مگر یہ کہ آپ کہیں کہ بھائی نہیں یہ نہج البلاغہ، اس ایک بحث سے بھی ہے نا، کبھی شیاد لوگ الذین یوسوسون فی صدور الناس، وسوسہ ڈالنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے نہج البلاغہ میں ہیرا پھیری کی ہے نا، کتنا کام ہمارا سخت کرتے ہیں۔ یہ لیٹر نمبر 38 اہل مصر کو کہتے ہیں، اہل مصر میں مالک کو گورنر بنا کے، مجھے وہ ذمہ داری کا جملہ بتانا ہے، لیکن سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں میں مالک کو بھیج رہا ہوں۔ مالک کا انٹروڈکشن یہ ہے، مالک کی تعریف یہ ہے، مالک کی تعریف یہ ہے کہ عبدن من عباد اللہ، یہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ میں مالک کو اپنا بندہ نہیں، میں نے مالک کو خدا کا بندہ بنایا ہے۔ یہ جو میں مالک بھیج رہا ہوں یہ میرا بندہ نہیں ہے، یہ میرا شیعہ ہے، لیکن بندہ کس کا ہے؟ خدا کا۔ یہ میرا ناصر ہے لیکن بندہ کس کا ہے؟ خدا کا۔ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اسی خدا کی عبادت میرا مالک بھی کرتا ہے۔ پھر دوسرا جملہ سنیے، مولا نے کہا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو ذمہ داری کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، جو فرض شناس ہوتے ہیں اور پھر وہ فرض نبھاتے بھی ہیں، جو ذمہ داری کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ ذمہ داری نبھاتے بھی ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ پھر مولا فرماتے ہیں دوسری کوالٹی مالک کی، اہل مصر سنو یہ مالک کون ہے؟ لا ینام ایام الخوف، جب خوف دہشت اور وحشت کے دن ہوتے ہیں میرا مالک دہشت و وحشت و خوف کے دنوں میں سوتا نہیں۔
ہاں جب ہر طرف دہشت ہو، جب ہر طرف وحشت ہو، جب ہر طرف لوگ کانپ رہے ہوں، جب ہر طرف لوگوں کے راشا طاری ہوتا ہو، لوگ بھاگ رہے ہو، میں مالک کو بھیج رہا ہوں. جب مصر میں خوف کے دن آئیں گے، چاہے وہ خوف کسی ظلم کی وجہ سے پیدا ہو جائے، چاہے وہ خوف بے دینی اور بد اخلاقی کی وجہ سے پیدا ہو جائے اور میدان میں اترنے کا موقع ہو، تو میرا مالک میدان میں ڈٹ جانے والا ہے، ذمہ داریوں سے فرار کر کے سونے والا نہیں ہے، بلکہ اپنا آرام چھوڑ کے ذمہ داری کے میدان میں اترنے والا ہے. لا لا ینام یوم الخوف. مالک کے کوالٹیز کے بارے میں اگر کبھی موقع ملا پھر اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. مالک شیعہ ذمہ دار ہوتا ہے، شیعہ اپنا آرام چھوڑتا ہے تاکہ دوسرے لوگ آرام کریں. اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے دور کا شیعہ، اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے دور کا ذمہ دار انسان، اگر ہمیں کسی انسان کی سیرت میں یہ دیکھنا ہو کہ آج 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں، انٹرنیٹ کے اس دور میں، میڈیا کے اس دور میں ایک شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے، تو آپ کو شہید قاسم سلیمانی کے آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ آج کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے. شہید قاسم سلیمانی اپنی بیٹی فاطمہ کو شام سے خط لکھتے ہیں. کہاں سے؟ کیوں؟ جس خوف کے بارے میں مولا نے فرمایا مالک خوف کے دنوں میں سوتا، جب بی بی کے حرم کے آس پاس، جب کربلا کے آس پاس، جب نجف کے آس پاس، جب سامرہ کے آس پاس دہشت و وحشت و خوف طاری ہو گیا تھا اور لوگ بھاگ رہے تھے، تو ہمارے زمانے کے علی کے غلام، سیستانی صاحب کے غلام قاسم سلیمانی خوف کے اس میدان میں اترا تاکہ خوف زدہ کرنے والوں کو، دہشت زدہ کرنے والوں کا مقابلہ کرے، تاکہ خوف زدہ ہونے والے لوگ آرام اور سکون کے ساتھ اہل بیت کے حرم کی اور کیا زیارت کر سکے. تو قاسم سلیمانی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو خط لکھا. سنیے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے. میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہا نہج البلاغہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر دور میں مالک جیسے انسانوں کی تربیت، جس علی کے کلام نے اس دور کے مالک اشتر کی تربیت کی، آج بھی یہ علی کا کلام ہمارے دور کے مالک اشتر جیسے انسانوں کی تربیت کیا کر سکتی. قاسم سلیمانی اپنی بیٹی، وہ ڈیٹیل میں وہ خط فاطمہ کو لکھتے ہیں، خود را سرباز در خانہ ہر مسلمانی می بینم. بیٹی فاطمہ، میں ہر مسلمان کے گھر کا اپنے کو محافظ و پاسبان سمجھتا ہوں. کس کو؟ ہر مسلمان کے گھر کا سپاہی، پاسبان اور محافظ اپنے کو سمجھتا ہوں. در معرض خط مسلمانانی کے در معرض خطر است، وہ مسلمان جو خطرے میں ہیں، جو خوف میں ہیں، جو دہشت میں ہیں، جو وحشت میں ہیں، جو دشمنوں کے ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں. و دوست دارم خداوند ان قدرت رو بمن بدہد، اور میں چاہتا ہوں خدا مجھے یہ طاقت دے کہ بتوانم از تمام مظلومان عالم دفاع کنم. میں چاہتا ہوں خدا مجھے یہ طاقت دے میں دنیا کے تمام مظلوموں محروموں کا دفاع کر سکوں. پھر یہ جملہ غور سے سنیے گا، تھوڑا سخت ہے یہ جملہ. مظلوموں کی بات کر رہے ہیں، مظلوموں کی بات کریں. مظلوم، وہ مظلوم کوئی بھی ہو، مظلوم کوئی بھی ہو. سلیمانی کہتا ہے میں علی کے غلام
سیستانیوں خامنائی کا غلام ہوں، مالک ہوں، اور مالک کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مظلوم کا دفاع کرنا، چاہے وہ مظلوم میرے امام کا کلمہ پڑھتا ہو یا۔ پھر فرماتے ہیں نہ برای اسلام عزیز جان بدہم کہ جانم قابل آن ندارد، میں صرف اسلام کے لیے جان نہیں دینا چاہتا ہوں کہ میری جان اسلام پر قربان ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ نہ برای شیعہ مظلوم کے ناقابل ترازانم، میں صرف شیعہ کے لیے جان نہیں دینا چاہتا ہوں کہ میری جان شیعوں کے لیے ایک ناقابل جان ہے، نہ بیٹی ایسا نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بلکہ برای آن طفل وحشت زدہ بے پناہی کی ہیچ ملجئی برایش نیست، بلکہ میں بیٹی اس دہشت زدہ وحشت زدہ بچے کے لیے اپنی جان دینا چاہتا ہوں جس بچے کے لیے کوئی پناہ گاہ اور کوئی شیلٹر نہیں۔ بیٹی میں صرف اسلام کے لیے نہیں جو اسلام ہمارے اسلام کو نہیں مانتے ہیں، میں شیعوں کے لیے نہیں جو ہمارے شیعوں کو مانتے بھی نہیں ہیں، بلکہ جنہوں نے میرے شیعوں کو مارنے کے لیے اپنے ہتھیار تیز کیے ہیں، ان کے بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پر۔ اسی لیے شام میں بہت سارے داعش کے جنگجوؤں نے اہل حق اور سلیمانی کے لشکر اور فوجیوں کے سامنے سرنڈر کیا۔ ان سے پوچھا گیا ریزن کیا ہے؟ کہا بیوی نے خط لکھا، باپ نے خط لکھا، ماں نے خط لکھا، بیٹا تو جس رافضی کو رات کے اندھیرے میں مارنے کے لیے جاگتا ہے، وہ رافضی جس کو تم رافضی کہتے ہو، وہ رات کے اندھیرے میں تمہارے گھر کی ضروریات، تمہارے بچوں کی ضروریات، تمہاری بیوی کی ضروریات، تمہارے ماں باپ کی ضروریات رات کے اندھیرے میں پہنچاتا ہے۔ کہا میں نے سرنڈر کیا، کہا میں جس کو مارنے کے لیے رات کو جاگتا ہوں وہ میرے گھر کے لیے رات کو جاگتا ہے۔ مولا نے کہا لوگوں میں مالک کو بھیج رہا ہوں۔ مالک کیا ہے؟ لا ینام ایام الخوف، یہ خوف کے دنوں میں، دہشت کے دنوں میں، وحشت کے دنوں میں میرا مالک سوتا نہیں ہے۔ نہ کل کے علی کا مالک سوتا تھا، نہ آج علی کے غلاموں کے جانشین خامنئی اور سیستانی کے ابو مہدی اور سلیمانی سوتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مجلس ہونا، آس پاس نان مسلم ہو، پہلے نان مسلموں کے گھر تبرک بھیجو۔ پہلے نان مسلموں کے یہاں تبرک بھیجو۔ آپ کہیں گے ارے یہ مجلس کا تبرک نان مسلم کھا سکتا ہے؟ جب حسین کے ہاتھوں کا پانی ان کے دشمن پی سکتے ہیں۔ بہت سارے وسوسے ڈالتے ہیں، مولانا یہ تو نظر مولا ہے، یہ آپ کا نظر کیا ہوا ہے، پتہ نہیں حسین نے قبول بھی کیا یا نہیں۔ آپ نے نظر کیا ہے، پتہ نہیں مولا نے قبول کیا نہیں، اس لیے کہ مولا تب قبول کریں گے جب اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ لشکر عمر سعد کے مقابلے میں جو روز عاشورہ میرے مولا نے پیاس کی حالت میں خطبہ دیا تو مولا نے فرمایا جب کوئی اثر نہیں ہوا 2 خطبے دیے مولا نے، دوسرا خطبہ بہت طولانی تھا، مولا نے فرمایا ہاں میری بات نہیں سنتے ہو، ڈول بجاتے ہو، دف بجاتے ہو، سیٹیاں نکالتے ہو، کیوں نہیں سنتے ہو؟ مجھے پتا ہے ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام کھا کھا کے بھر چکے ہیں، فطبع اللہ علی قلوبکم، اور خدا نے تمہارے دلوں پر مہر ڈالی ہے۔ اب میں نکالوں وہ خطبہ دیر ہو جائے گی کیونکہ اس کے بعد ہمیں پروگرام بھی ہے۔ ایک بچے نے، اسی مجلس میں بیٹھنے والے ایک بچے نے خود سے حیدرآباد کے جوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، حیدرآباد کے انقلابیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، حیدرآباد کے مالداروں کو پتہ ہی نہیں ہے، حیدرآباد کے ماتمیوں کو پتہ ہی نہیں ہے،
وہ قرآن جو نوک نیزے پر حسین علیہ السلام نے تلاوت کیا تھا وہ حیدرآباد کے ایک بچے میر قاسم ابن میر علمدار نے خود سے پورا حفظ بھی کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. مجلس کے بعد آپ رکیں گے, اس بچے کے اعزاز میں ایک سرٹیفکیٹ اور مختصر سا ہدیہ, جبکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ چلتا کہ نہیں, قرآن حفظ کرنے والوں کو, قرآن سے محبت کرنے والوں کو قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. پتہ ہے رہبر 3 گھنٹہ قرآن کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, 3 گھنٹہ. وہ انسان جس کی ڈسک کی پرابلم بھی ہے اور اتنا بیزی انسان, دوستوں کی مشکلات, دشمنوں کی سازشیں, 3 گھنٹے. ان کی اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے ایران میں ہزاروں لوگ حفظ قرآن کرنے میں کامیاب ہوئے. قاسم سلیمانی کا لیٹر کمپلیٹ کروں یا بس یہیں رہنے دوں؟ میں اپنے لیے پڑھوں گا, اس لیے کہ جب بھی میں دیکھتا ہوں تو آدمی کانپنے لگتا ہے. اس لیے کہ میں نے بار میں کہتا ہوں کہ کسی قوم میں سب سے آسان کام تقریر کرنا ہے اور مجلس پڑھنا ہے. سب سے آسان کام کیا ہے؟ مجلس پڑھنا. لیکن سب سے اہم کام عمل کرنا ہے, سب سے سخت کام ہے. شہید فرماتے ہیں یہ اپنی بیٹی کس کے نام؟ فاطمہ کے نام. کہاں سے؟ شام سے. khamenei.ir جو رہبر کی سائٹ ہے اس پر یہ پورا ڈیٹیل میں یہ خط ہے. فرماتے ہیں بیٹی تم یہ نہیں سمجھو کہ میں مسلمانوں کے لیے, تم نہیں سمجھو میں شیعوں کے لیے کہ میری جان ان سب پر قربان, میں دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے, بلکہ فرماتے ہیں بیٹی میں اس وحشت زدہ بے پناہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اس بچے کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. ببرائے آن زن بچے بس سینہ چسپان دے ہراسان, اور اس بہن اور اس مسلمان بہن جس نے خوف کی وجہ سے, وحشت کی وجہ سے, دہشت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو سینے سے چپکا کے رکھا ہے. وہ بہن جس نے خوف کی وجہ سے اور دہشت کی وجہ سے اپنے بیٹے کو چپکا کے رکھا ہے. وبرائے آن آوارے, اور ان آوارہ لوگوں کے لیے کہ در حال فرار و تعقیب جو بھاگ رہے ہیں اور داعشی ان کے پیچھے جا رہے ہیں کہ خطی خون پشت سر خود بر جائی گزاشتہ اسمی جنگم, کہ جن فرار کرنے والوں لوگوں نے چلتے چلتے جن کے بدن سے, زخمی بدن سے خون کا ایک پورا لکیر کھینچا ہوا ہے, میں اس دہشت زدہ, وحشت زدہ, خوف زدہ بچے کے لیے اور اس خوف زدہ بہن کے لیے جس نے خوف کی وجہ سے اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ چپکا کے رکھا ہے, میں اس بہن اور اس بچے کے دفاع کے لیے میدان میں اترا ہوں. شیعہ وہی جو میں نے کہا نا, شیعہ خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد شیعہ کے جگر میں. سارے جہاں کا درد. جب حیدرآباد میں فساد ہو لوگ بھاگے, اگر شیعوں کا کیریکٹر ایسا ہو کہ حیدرآباد کے تمام مسلم و نان مسلم شیعوں کے گھر بغیر خوف و وحشت کے پناہ لینے کے لیے آ جائے اور شیعہ ان کے لیے اپنے دروازے بھی کھولے, دل بھی کھولے اور اپنے عاشور خانے بھی کھولے, یہ آپ کے شیعہ ہونے کی نشانی. ورنہ اگر وہ ابھی سے آپ سے خوف زدہ ہے, وہ آپ کی دکان پر آنے سے خوف زدہ ہے, وہ آپ کے جلوس کے جہاں سے گزرتا وہاں سے خوف زدہ ہو رہا ہے, آپ کے جلوس دیکھ کر خوف زدہ ہو رہا ہے, آپ کی مجلس دیکھ کر خوف زدہ ہو رہا ہے, ڈر لگ رہا ہے, اور اس کو اپنی ایمبولینس روکنی پڑتی ہے. اگر میں نے ان سے کہا کہ حضرت پلیز ماتمی
یہ میری بیوی، اس کو ہاسپٹل تک پہنچانا ہے، وہ ڈر لگ رہا کہ بھائی یہ تو ابھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دے گا، ہاں، اور میرا بچہ یہی کیا دم توڑے گا، ہاں۔ شیعہ جس کے جگر میں سارے جہاں کا درد ہو، قاسم سلیمانی وہی جو مولا نے کہا لا ینام ایام الخوف، خوف کے دن جب ہوتے ہیں، جب میدان میں ڈٹ جانے کے دن ہوتے ہیں، اہل مصر مالک کا سوتا نہیں ہے، جاگتا نہیں ہے۔ پھر قاسم سلیمانی کہتے ہیں، من متعلق، یہ جملہ سننے والا ہے، قاسم فرماتے ہیں من متعلق بآن سپاہی ہستم، لوگوں میں اس لشکر کا سپاہی ہوں کہ نبی خوابد و نبایت بخوابد، میں اس سپاہ اور اس ملت سے وابستہ ہوں جو سوتے نہیں ہیں اور سونا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں سلیمانی آپ سوتے نہیں ہیں اور کیوں نہیں آپ جیسے لوگوں کو سونا چاہیے؟ فرماتے ہیں تا دیگران در آرامش بخوابن، تاکہ دوسرے لوگ سکون کی نیند سو سکے۔ علی کا مالک سیستانی اور خامنائی کا کیا؟ قاسم سلیمانی۔ پھر فرماتے ہیں، کمپلیٹ ہی کروں گا، مصائب تھوڑے ہی پڑھوں گا، پھر فرماتے ہیں بگزار آمر آرامش من فدای آرامش آنان بشمن، بیٹی فاطمہ مجھے اجازت دو، میرا سکون، میرا آرام انہی مظلوموں کے آرام کے لیے قربان ہو جائے تاکہ وہ سو سکے۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا، میں اس کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا۔ دختر عزیزم شما در خانے امن، در امان و با عزت و افتخار زندگی کنی، میری بیٹی تو اپنے گھر میں امن و سکون، عزت و افتخار کے ساتھ بسر کر رہی ہے۔ میری بیٹی تو اپنے گھر میں امن و سکون، عزت و افتخار کے ساتھ بسر کر رہی ہے۔ شیعہ وہ نہیں جو کہ پالنے والے دنیا کی بیٹیاں پریشان ہیں، میری بیٹی گھر میں کیا پرسکون نیند سو رہی نہیں۔ شیعہ وہ ہے جو ہر پریشان بیٹی کا درد جس کے سینے میں ہو۔ فرماتے بیٹی اجازت دو، میں اپنا آرام ان کے لیے قربان کروں۔ بیٹی تو گھر میں سکون کے ساتھ سو رہی ہے، فخر کے ساتھ سو رہی ہے، میں کیا کروں؟ چکنم برای آن دختر بی پناہی کی ہیچ فریاد رسی ندارد، میری بیٹی فاطمہ میں کیا کروں؟ سلیمانی کیا کرے اس بیٹی کے لیے جس کی کوئی پناہ نہیں ہے اور نہ جس کی کوئی داد اور فریاد سنتا ہے۔ سلیمانی کے غم میں، شہادت میں ہر آنکھ کیوں پرنم ہوئی؟ اسی وجہ سے سارے لوگوں نے سلیمانی کے غم میں آنسو بہائے۔ کیوں؟ اس درد کی وجہ سے کہ سلیمانی کے جگر میں سارے جہاں کا درد تھا۔ بیٹی کیا کروں؟ وان طفل گریان کی ہیچ چیز نہ دارد، بیٹی میں کیا کروں کہ شام کا، عراق کا، نجف کا، کربلا کا، سامرہ کا، لبنان کا، یمن کا وہ بچہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ بس یہ جملہ سنو اور اسی کے ساتھ مجلس تمام۔ پھر سلیمانی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں یہ جگر آپ اس لیول تک بھی جا سکتے، اس لیے کہ اس مجلس میں یہ طاقت ہے کہ آپ کو سلیمانی جیسے لیول کے جگر رکھنے والے شیعہ بنا سکے۔ آپ کو مجلس میں یہ کیپیسٹی ہے، نہج البلاغہ میں یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ آپ کو سلیمانی جیسے جگر رکھنے والے انسان میں آپ کو تبدیل کر سکے، مگر یہ کہ شرط یہ ہے کہ آپ جب گھر سے نکلے آئے بہجت کی طرح کہیں میں کربلا جا رہا ہوں، کربلا حسین کی سننے جا رہا ہوں، علی کی سننے جا رہا ہوں، عباس کی سننے جا رہا ہوں، علی اکبر کی سننے جا رہا ہوں، تاکہ میں بھی اپنے کربلا میں انہی شہیدوں کی طرح ایک ذمہ دار شیعہ بن جاؤں، تاکہ آپ گھر سے نکلتے وقت صلوات پڑھتے پڑھتے، مولا حسین سے باتیں کرتے کرتے، علمدار سے باتیں کرتے کرتے، ہم تو ان سے بات کرتے ہی نہیں نا، ہم صرف داد دیتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ حسین سے بات کرنے کے لیے کربلا ہی جانا ضروری نہیں ہے، یہاں اسی مجلس میں حسین کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔
اب موقع نہیں میں آپ کو انہی مدافعین حرم انہی شہیدوں کا ایک واقعہ سناتا، ٹائم ختم ہو گیا، دیر ہو گئی ہے. شہید سلیمانی کہتے ہیں اتنے سارے حالات بیان کرنے کے بعد اپنی بیٹی سے کہتے ہیں نوجوان بھائیو سنو، اور خود میں اپنے آپ سے کہتا ہوں غلام حسین متو سنو. کتنا بڑا جملہ ہے جب یہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ شام کی اس بہن کو میں کیسے اکیلے چھوڑ سکتا ہوں جس نے خوف و دہشت و وحشت کی وجہ سے اپنے بچے کو کیا سینے سے چپکا کے رکھا ہے. شام کے اس بچے کو میں کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہوں جو وہاں بغیر کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو سہارا دینے والا نہیں ہے. پھر سلیمانی اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں پس بیٹی، غور سے سنو یہ جملہ، شیعہ اس کیلیبر کا انسان. پھر کہتے ہیں پس بیٹی فاطمہ شما مرو نظر خود کنید وبا او واگزار نمائید. بیٹی تم اپنے بابا کو نظر کرو اور اپنے بابا کو ایسے ہی بہنوں بیٹیوں اور بچوں کے ہی کیا نظر کرو اور ان کے حوالے کرو. نہیں سمجھا آپ نے؟ سلیمانی نظر مانتے ہیں نا، آپ نظر مانتے ہیں نا. سلیمانی اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ، جب شام میں بیٹیوں کا حال یہ ہے، شیعہ بیٹیوں کا، سنی بیٹیوں کا، کرسچن بیٹیوں کا، نان مسلم بیٹیوں کا، مسلم بچوں کا، شیعہ بچوں کا، جب ان کا یہ حال ہے، ان بچوں کو خود قاسم سلیمانی ایک جگہ کہتے ہیں کہ شام میں ہمارا کن سے مقابلہ تھا. شاید اس سے پہلے بھی میں نے کہا شام میں ہمارا کن سے مقابلہ ہے. قاسم سلیمانی ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ صبح ایک بہن کا بچہ 6 مہینے 7 مہینے کا بچہ کڈنیپ کیا گیا، شام کو واپس بھیجا گیا. کس حالت میں واپس بھیجا گیا کہ اس بچے کے بدن میں ایک سیخ پیوست کیا گیا تھا اور اس بچے کو بون کے شام کو رات کو اس ماں کے پاس واپس بھیجا گیا. تو سلیمانی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی جب یہ حالت یہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پس شما مرو نظر خود کنی، بیٹی تم مجھے نظر کرو. نون دال رے، نون وہ رے نہیں، نظر. بیٹی نظر کرو. کبھی کبھی ہم یہ تبرک نظر کرتے ہیں. سلیمانی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی تم اپنے باپ سلیمانی کو نظر کرو. کن کے لیے بیٹی؟ وہی جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ آج علی کو ترستے ہیں اس لیے کہ جہاں یتیم کی آہ نکلتی ہے وہاں علی کی روح ہوتی ہے. جہاں ایک انسان کی عزت و آبرو چھینی جاتی ہے وہاں علی کی روح حاضر ہوتی ہے. سلیمانی کہتے ہیں بیٹی فاطمہ تم مجھے نظر کرو اور مجھے ان شام کے، عراق کے، لبنان کے، یمن کے بچوں کے حوالے کرو. بگزار بروم. بیٹی 3 مرتبہ کہتے ہیں بیٹی مجھے جانے دو مجھے جانے دو. دخترم خیلی خستم 30 سال است نخوابیدم. بیٹی میں بہت تھکا ہوا ہوں، 30 سال سے میں سویا نہیں ہوں. بیٹی میں 30 سال سے سویا نہیں ہوں. اما دیگر نمی خواہم بخوابم. اور بیٹی میں اب سونا بھی نہیں چاہتا ہوں. خدایا جو جگر سلیمانی کا تھا کاش اس کے کچھ پرسنٹ ہی ہمارے جگر میں وہ علوی درد، وہ علی کا درد، وہ حسین کا درد پیدا ہوتا. ہم اپنے محلے کے، اپنے معاشرے کے، اپنے شہر کے، اپنے سٹیٹ کے، اپنے ملک کے سلیمانی بن جاتے. آج حیدرآباد کو ہر جگہ سلیمانی جیسا دل رکھنے والے نوجوانوں کی ضرورت ہے اور میدان حاضر ہے. درسگاہ موجود ہے، اسکول موجود ہے، کالج موجود ہے، دانشگاہ موجود ہے، یونیورسٹی موجود ہے. یہ دانشگاہ ہے قاسم سلیمانی جیسے انسانوں کی تربیت کرنے کی دانشگاہ ہے. یہ مجلس تنگ نظر انسانوں کی تربیت نہیں کرتی ہے. مجلس کائنات کے تمام درد مندوں کا درد رکھنے والے انسانوں کی، عظیم انسانوں کی تربیت کرتی ہے. سلیمانی کہتے ہیں
دخترم خیلی خستم، میں بیٹی بہت تھک چکا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں سوؤں. من در چشمان خود نمک میریزم کہ پلا کھایم جرأت برہم آمدن نداشت باشند. بیٹی اگر کبھی میری ان آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں ان آنکھوں کے پلکوں پر نمک چھڑکوں گا تاکہ ان پلکوں پر نیند کا غلبہ نہ آنے پائے. شیعہ نے فرض شناس، شیعہ نے ذمہ دار، شیعہ جو دوسروں کے آرام کے لیے اپنا آرام چھوڑتا ہے، شیعہ جو دوسروں کے پریشانی دور کرنے کے لیے پریشانی مول لیتا ہے، شیعہ جو دوسروں کی حاجت روائی کے لیے اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن ایک پریشان حال انسان کی پریشانی اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے. آج دنیا پس رہی ہے ظلم کے سائے میں. اس ظلم سے نجات دینے والوں کے لیے ان مظلوم انسانوں کو ایک پناہ گاہ چاہیے. وہ پناہ گاہ ایک شیعہ بچہ ہونا چاہیے، ایک شیعہ جوان ہونا چاہیے، ایک شیعہ بیٹی ہونی چاہیے، سلیمانی جیسا جگر رکھنے والی. جس سلیمانی کو یہ جگر انہی مجالس سے ملا تھا، اشارہ کروں گا. پھر سلیمانی کہتے ہیں، سلیمانی بیٹی میں اپنی آنکھوں میں نمک چھڑکوں گا تاکہ میری آنکھوں پر نیند کا غلبہ نہ آنے پائے. تاکہ کہیں ایسا نہ ہو در غفلت من آن طفل بے فنا سر ببرند، کہیں بیٹی ایسا نہ ہو میں نمک کیوں چھڑکوں گا تاکہ میری نیند کی وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے اس بے پناہ اور بے سہارا بچے کا سر کوئی نہ کاٹنے پائے. سلیمانی کو یہ درد کہاں سے ملا تھا؟ سلیمانی کہ یہ اتنا بڑا دل کہاں سے ملا تھا؟ اسی فرش اعضاء پر. میں نے اس سے پہلے بھی پتہ نہیں یہاں یا دوسری جگہ کہا، گزشتہ سال ایام فاطمیہ میں گجرات میں کہا، یہاں دوستوں کے ساتھ بات کرتے کرتے شاید یہ بات کہی ہو کہ جب مجلس ہوتی تھی سلیمانی ایک بریگیڈر کی طرح، ایک کمانڈر کی طرح مجلس میں حاضر نہیں ہوتا تھا، وہ حسین کا خادم بن کے مجلس میں حاضر ہوتا تھا. وہ حسین کے عزاداروں سے بھیک مانگتا تھا، حسین کے چھوٹے معصوم عزاداروں سے بھیک مانگتا تھا. بچوں، سلیمانی کی شہادت کے لیے دعا کرنا، مولا حسین سے دعا مانگنا، بی بی زہرا سے دعا مانگنا کہ سلیمانی شہادت کے لیے تڑپ رہا ہے. بیٹی، میرے بچے، میری شہادت کے لیے دعا کرنا. سلیمانی کے دوست کہتے ہیں ایام فاطمیہ جب سلیمانی اپنے آبائی وطن کرمان آتے تھے، 5 دن شام کو چھوڑتے تھے، عراق کو چھوڑتے تھے، لبنان کو چھوڑتے تھے، اپنے آبائی وطن آتے تھے اور مجلس وہاں برپا کرتے تھے. اپنے آبائی وطن کو حسینیہ میں عاشور خانے میں تبدیل کیا تھا، الزہرا کے نام سے اس امام بارگاہ حسینیہ کا اور عاشور خانے کا نام رکھا تھا. ان کے دوست کہتے تھے جب مجلس شروع ہوتی تھی قاسم سلیمانی دروازے پر کھڑا ہوتا تھا، اور پھر جب مجلس ختم ہوتی تھی ہم دیکھتے تھے، ڈھونڈتے تھے سلیمانی کہاں گیا، اس لیے کہ وہاں بھی ان پر دشمن تاک میں لگے ہوئے ہوتے تھے. اسی حسینی میں دشمنوں نے ارد گرد کی زمینیں اور مکان خرید رکھے تھے تاکہ وہاں ٹنل کھود کے، خندق کھود کے وہیں پر بلاسٹ کیا جائے. شہید کی شہادت سے 1-2 سال پہلے وہ سازش پکڑی گئی. دوست ان کے کہتے ہم پریشان ہوتے تھے، مجلس ختم ہونے پر دکھائی نہیں دیتے تھے، آفس میں نہیں دکھائی دیتے تھے، آشپز خانے میں اور باورچی خانے میں دکھائی نہیں دیتے تھے. ہم جاتے تھے تو دیکھتے تھے وہ حسین کا غلام، وہ علی کا نوکر، وہ بی بی زہرا کا پاسبان حسینیہ کے ٹوائلٹ اور باتھ روم اور واش رومز کے اندر ہوتا تھا. پائپ اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جھاڑو اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہ عزاداروں کے استعمال کیے ہوئے ٹوائلٹوں، باتھ روم اور واش روموں کی صفائی کرتا تھا. ہم کہتے تھے سردار مگر ہم مر گئے کہ ہمارے سردار نے ہاتھ میں جھاڑو اور پائپ لے رکھی ہے ان ٹوائلٹ اور ان واش روموں کو صفائی کرنے کے لیے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. میرے نوجوان بھائیوں، اگر مرتبہ چاہے حسین کی نگاہوں میں، اگر مرتبہ چاہیے زہرا کے مہدی کی نگاہوں میں، ان مجلسوں میں مٹا دو اپنے وجود کو، مٹا دو اپنی حیثیت کو، مٹا دو اپنی شان و منزلت کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے
کہ اسی بارگاہ میں جھکنے والے لوگ سلیمانی بنتے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے سلیمانی سردار، مگر ہم مر گئے، آپ نے پائی کو جھاڑو ہاتھ میں لے رکھا. تو سلیمانی کہتے تھے میرے لیے فخر کی بات ہے، میں مجلس کی عزاداروں کے استعمال کرنے کیے ہوئے ان ٹوائلٹوں باتھ روم کو استعمال کرنے کے لیے اپنا کچھ حق ادا کر سکوں. میرے لیے فخر کی بات یہ ہے، میرے یہ سٹار، میرے یہ عہدے، میرا یہ مقام، میرے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے. حسین کے عزاداروں کا خادم اور نوکر بننا میرے فخر کی بات ہے. اگر ہمیں بلند ہونا ہے تو اسی بارگاہ میں جھکنا سیکھنا ہے. اگر ہمیں اس حیوانیت سے اور اس تکبر سے اوپر اٹھنا ہے تو سلیمانی بتا رہے ہیں حسین کی مجلس میں جھک جا، حسین کی مجلس میں مٹ جا، حسین کے عزاداروں کا نوکر و غلام بنو. تب جا کے حسین علیہ السلام، حسین کی بہن زینب تم سب کو اوپر اٹھا سکتی ہے. کس قدر والہانہ محبت ہی سلیمانی کو اس حسین علیہ السلام کی مجلس سے. جب داعش نے اعلان کیا 40 کی واق جو ہوتی ہے، 40 کی جو مشی ہوتی ہے، اس پر حملہ کریں گے، آنے نہیں دیں گے، سلیمانی مہینوں پہلے تمام عزاداروں کو اطمینان و سکون و بغیر خطر کے مشی کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے راتوں جاگ جاتا تھا. اور شہادت بھی کہاں نصیب ہوئی، شہادت بھی اسی سرزمین میں نصیب ہوئی. نجف کے قریب عراق میں شہادت نصیب ہوئی تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو پتہ چلے دنیا کے لوگ جس حسین، جس علی، جن اماموں کی زیارت سکون کے ساتھ کرتے تھے، ان اماموں کے مقدس مقامات بچانے کے لیے ایک انسان، ایک غلام، ایک علی کا نوکر رات کے 2 بجے جا کر سفر کرتا تھا. رات کے 2 بجے 2 بجے 4 بجے سلیمانی کی شہادت ہوئی. انہی لوگوں کے صدقے یہ مقدس مقامات زندہ ہے. لیکن ان شہیدوں کو غرور نہیں تھا. سلیمانی نے اپنے وصیت نامے میں لکھا میرے پالنے والے، میرے نام اعمال میں کچھ نہیں. سلیمانی 40 سال کا جہاد کا کچھ نہیں ہے. پالنے والے میرے نام اعمال میں ایک ہی چیز ہے، میں نے مولا عباس اور مولا حسین کے بین الحرمین میں پیدل طواف کیا ہے. میرے پالنے والے میں نے حسین کے غم میں کچھ آنسو بہائے. مولا میں اپنے 40 سال جہاد کا، میں اپنے 40 سال جہاد پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں نے اپنے مولا کے لیے آنسو بہائے. کون مولا؟ مولا حسین. کون مولا؟ جب امام سجاد کو اپنے مولا حسین کی پیاس و غربت یاد آتی تھی، جب امام سجاد کے پاس جب غلام کھانا لے کے آتا تھا، مولا امام زار زار روتے تھے، امام زین العابدین زار زار روتے تھے. واہ سلام و زہرا کے فرزند حسین پر، سلام و میرے بابا پر جو بھوک و پیاس کے عالم میں شہید کیا گیا، التش کرتے ہوئے شہید کیا گیا. جب امام سجاد کبھی بازار سے نکلتے تھے، قصاب سے بات کرتے تھے، قصاب سے پوچھتے تھے جب تم ان جانور کو ذبح کرتے ہو تو کیا جانور کو پانی پلاتے ہو؟ وہ قصاب کہتا تھا مولا ہم انسان ہیں، کیسے ہو سکتا، کیسے ممکن ہے ہم جانور کو بغیر پانی پلائے ہوئے ذبح کرے؟ امام سجاد کربلا کی طرف رخ کرتے تھے، ارے میرے مولا، میرے بابا حسین، یا تو جانوروں کو بھی پانی پلائے بغیر ذبح نہیں کیا جاتا ہے میرے مولا، مگر آپ کو نہر فرات کے سامنے بغیر پانی کے ذبح کیا گیا. اتنا روتے تھے امام سجاد. لوگ پوچھتے تھے، اصحاب پوچھتے تھے مولا آپ کتنا روئیں گے؟
مولا آپ کتنا روئیں گے؟ امام کہتے تھے ارے کیوں نہ رو، یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہو چکا تھا، یعقوب کو پتا تھا میرا یوسف زندہ ہے، اتنا رویا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ ارے میرے سامنے میرے 18 جوان شہید کیے گئے، میرے علمدار کے بازو قلم کیے گئے، میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست کیا گیا، میرے بھائی علی اصغر کا گلا تیر سے کاٹا گیا، اور میرے بابا حسین کے بدن کو گھوڑوں کے ٹاپو کے نیچے پامال کیا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے آج جن لوگوں نے بھی حیدرآباد میں یا دوسری جگہوں پر حسین کی مجالس میں شرکت کی ہو، پالنے والے ان کی آزاداریوں کو قبول فرما۔ پالنے والے حیدرآباد میں یا حیدرآباد سے باہر جن علماء نے ان مجالس کو خطاب کیا ہو، پالنے والے ان علماء کی تبلیغ اور اس واز خانی کو، ان مجلسوں کو قبول فرما۔ پالنے والے حیدرآباد میں یا حیدرآباد سے باہر جن لوگوں نے حسین کی بارگاہ میں مرثیہ خوانی نوا خوانی کی ہو، پالنے والے ان کی مرثیہ خوانی اور نوا خوانی کو قبول فرما۔ پالنے والے حیدرآباد میں یا حیدرآباد سے باہر جن مومنین نے حسین کی ان مجالس کے لیے امیر ہو یا غریب جنہوں نے کوئی نذرانہ پیش کیا ہو، کوئی تبرک تقسیم کیا ہو، پالنے والے ان کے تبرک کو اور ان کے اس نیاز کو قبول فرما۔ پالنے والے اس نظر و نیاز کے صدقے ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ پالنے والے جن نوجوانوں نے ان مجالس میں شرکت کی، پالنے والے ان تمام نوجوانوں کو دنیاوی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پالنے والے جن ماؤں نے ان مجالس میں شرکت کی، پالنے والے ان ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پالنے والے جن بہنوں نے ان مجالس میں شرکت کی ہو، پالنے والے ان بہنوں کی آرزوں اور تمناؤں دعاؤں کو قبول فرما۔ پالنے والے جن حاجت مندوں نے ان مجلسوں میں شرکت کی ہو، پالنے والے ان حاجت مندوں کی حاجت روائی قبول فرما۔ پالنے والے جتنے بھی پریشان حال انسانوں نے ان مجالس میں شرکت کی ہو، پالنے والے ان پریشان حال انسانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ پالنے والے جتنے ستم زدہ اور غم زدہ انسانوں نے ان مجالس میں پوری دنیا میں شرکت کی ہو، پالنے والے ان غم زدہ اور پریشان حال انسانوں کے غم اور پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے پوری دنیا میں جن مظلوموں اور محروموں اور بے قصور اور بے سہاروں نے ان مجالس میں شرکت کی ہو، پالنے والے ان مظلوموں کے ظالموں اور ان کے ظلم کو دفع اور فنا فرما۔ پالنے والے ان مظلوموں کو ظالموں کو چنگل سے نجات عنایت فرما۔ پالنے والے جن مراجع اور جن رہبروں کی قیادت اور رہبری کے سائے میں ان مجالس کو ہم منعقد کر رہے ہیں، پالنے والے ان عظیم انسانوں کو، حسین اور علی کے ان غلاموں کو، امام زمانے کے ان جانشینوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے 5-6 دنوں سے ہم حسین علی علیہ السلام کے شیعوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پالنے والے گفتگو کا حق ادا نہیں ہوا۔ پالنے والے علی کے ان صفین کے آنسوؤں کا قسم جو انہوں نے اپنے پاک و پاکیزہ شیعوں کی یاد میں بہائے، پالنے والے ان آنسوؤں کا قسم امام مہدی کو جن شیعوں کی ضرورت ہے، پالنے والے ان مجلسوں کے صدقے میں ویسا شیعہ ہمیں بننے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ پردہ غیب میں جن پاک و پاکیزہ جوانوں کے انتظار میں ہیں، پاک و پاکیزہ بیٹیوں کے انتظار میں ہیں، پالنے والے ہمارے نوجوانوں کو امام زمانہ پسند اور امام زمانہ پسند کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے شہیدوں کا ذکر کیا ہے، پالنے والے ان شہیدوں کی سیرت کے سائے میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہماری ان آنسوؤں کو قبول فرما، ہماری اس ماتمداری کو قبول فرما۔ قبل اس کے کہ نوحہ خوانی ہو، اس نوجوان جس کے بارے میں نے کہا انہوں نے حفظ قرآن کیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، مجھے بھی یہاں اس سال پتہ چلا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بچے مجلس میں آتے تھے، نوٹ بک لے کے آتے تھے، یہ لکھتے تھے، میرے پاس آتے تھے، مولانا یہ کون سا خطبہ ہے، مولانا یہ کون سی حدیث ہے، مولانا یہ کس شہید کا نام کیا ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس 4G زمانے میں، 5G زمانے میں جب لوگوں کی تمنائیں آرزویں کچھ اور ہے، ہمارے یہ بچے
نہج البلاغہ کے بارے میں سوال کرے، ہمارے یہ بچے شہیدوں کے بارے میں سوال کرے، ہمارے یہ بچے نہج البلاغہ ایک خطبہ، نہج البلاغہ کا ریفرنس، نہج البلاغہ کا حوالہ پوچھے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ انشاءاللہ اہل بیت کے صدقے ان نوجوانوں کی بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، ان بچوں کی کامیابی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔